آیت نمبر 157 اور 158 156. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وإن كنا عن دراستهم لغافلين. أو تقولوا لو أنا أنزل علينا الكتاب لكنا أهدى منهم فقد جاءكم بينة من ربكم وهدى ورحمة فمن أظلم ممن كذب بآيات الله وصدف عنها. سنجزي الذين يصدفون عن آياتنا سوء العذاب بما كانوا يصدفون. هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك. يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. قل انتظروا إنا منتظرون. وهذا كتاب أنزلناه، اور یہ قرآن ایسی کتاب ہے جسے ہم نے اتارا، مبارک برکت والی ہے، خیر سے بھری ہوئی کتاب ہے. فاتبعوہ، پس اسی قرآن کا اتباع کرو، اس کے پیچھے چلو، اس سے چلنا سیکھو، اسی کے ابتداء میں رہو. واتقوا، اور تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرو، اللہ کا خوف رکھو دل کے اندر. جن چیزوں کا حکم دیا گیا ہے انہیں عمل میں لاؤ، اور جن چیزوں سے روکا گیا ہے ان سے رکو. یہ ہے تقوی، دل میں اللہ کا خوف پیدا ہو اور عمل میں اتباع. لعلکم ترحمون، شاید تمہارے اوپر رحم کیا جائے. اور یہ کتاب ہم نے اس لیے نازل کی ان تقولوا، کہ پھر تم کہتے قیامت کے دن کہ انما انزل الکتاب علی طائفتین من قبلنا، ہم سے پہلے تو کتاب دو گروہوں پر نازل ہوگی، یہود پر اور نصارہ پر. وَإِن كُنَّا عَن دِرَاسَتِهِمْ لَغَافِلِينَ، اور یقیناً ہم اس کے پڑھنے پڑھانے سے بے خبر تھے، ہمیں نہیں معلوم تھا کہ اس میں کیا پڑھایا جا رہا ہے. او تقولوا، یا تم یہ کہو گے لو انا انزل علینا الکتاب لکنا اہدی منہم، کہ اگر ہمارے اوپر کتاب نازل کی جاتی تو ہم ان سے زیادہ ہدایت یافتہ ہوتے، زیادہ درست طریقے سے سیدھے رستے پر چلتے اور زیادہ ثواب کماتے، اللہ کی رضا کی زیادہ طلب کرتے. فقد جاءکم بینۃ من ربکم، تو اب یہ تمہارا اعتراض دور ہو گیا ہے، تمہارا یہ گلہ شکوہ ختم کر دیا گیا ہے. اب تمہارے پاس آ گئی ہے دلیل تمہارے رب کی طرف سے، بینۃ، کھلی کھلی دلیلیں آ گئی، وہدن، اور رہنمائی، ورحمۃ، اور مہربانی. جو لوگ راستے پہ جانا چاہتے ہیں ان کے لیے رہنمائی ہے، اور جو اس پہ چلتے ہیں ان کے لیے اللہ کی مہربانی. فمن اظلم ممن کذب بآیات اللہ، بس اس کے بعد کی کتاب نازل کی گئی ہدایت اور رحمت بنا کر، تو سب سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا؟ اس شخص سے جو اللہ کی آیات کو جھٹلائے، اللہ کی آیات کی تکذیب کرے، وصدف عنہا، اور پھر اس سے منہ موڑے، ٹیڑھی چال چلے، روگردانی کرے. سنجزی الذین یصدفون عن آیاتنا سوء العذاب، یقیناً ہم بدلہ دیں گے ان لوگوں کو جو ہماری آیتوں سے ٹیڑھی چال چلتے ہیں، جو ہماری آیتوں سے روگردانی کرتے ہیں، منہ موڑتے ہیں. کیا عذاب دیں گے؟ سوء العذاب، برا عذاب، بدترین عذاب. بما كانوا یصدفون، اسی وجہ سے کہ وہ ہماری آیتوں سے روگردانی کرتے تھے، توجہ نہیں دیتے تھے، منہ موڑتے تھے. اور یہ لوگ جو منہ موڑتے ہیں تو یہ کیا انتظار کرتے ہیں
کیسے بیٹھے ہوئے، کس چیز کا انتظار کرتے ہیں؟ هل ينظرون الا ان تاتيهم الملائکہ، کیا یہ اس بات کا انتظار کرتے ہیں کہ ان کے پاس فرشتے آ جائیں؟ تو فرشتے تو یہاں بشارت کے لیے آتے ہیں یا عذاب کے لیے؟ تو بشارت کے اور خوشخبری کے تو یہ اہل نہیں ہے، تو عذاب کے لیے فرشتے آ جائیں اس کا انتظار کرتے ہیں۔ اور یاتی ربک، یا تمہارا رب آ جائے فیصلہ کرنے کے لیے قیامت کے دن۔ اور یاتی بعض آیات ربک، یا تمہارے رب کی بعض نشانیاں آ جائیں، بعض نشانیاں۔ یوم یاتی بعض آیات ربک، جس دن تمہارے رب کی بعض نشانیاں آ جائیں، جیسے طلوع الشمس من المغرب، کہ سورج مغرب سے طلوع ہو جائے، یہ نشانی اگر جب آ جائے، لا ينفع نفسا ایمانها لم تکن آمنت من قبل، تو کسی نفس کو اس کا ایمان فائدہ نہیں دے گا جس نے ابھی تک ایمان نہیں لایا، اور وہ مغرب سے سورج طلوع ہونے کے وقت ایمان لے آئے تو اس کا ایمان اس سے قبول نہیں کیا جائے گا۔ او کسبت فی ایمانہا خیرا، یا اس نے اپنے ایمان میں کوئی نیک عمل نہ کیا ہو، برے اعمال کیے ہوں اور وہ برے اعمال سے توبہ کرنا چاہے، تو جب سورج مغرب سے طلوع ہوگا تو نہ کفر سے توبہ فائدہ دے گا، جس کا ایمان نہیں ہوتا اس کا ایمان لانا فائدہ مند نہیں ہوگا، اور جو ایمان والے تو ہوں لیکن اس نے نیک عمل نہ کیے ہوں تو اس کا نیک عمل کی طرف رجوع کرنا اور برے اعمال سے توبہ کرنا یہ مفید نہیں ہو، توبہ قبول نہیں ہو۔ قل انتظروا، تو اگر کسی بات کا انتظار کرتے ہیں تو کہہ دو کہ تم انتظار کرو، انا منتظرون، ہم بھی تمہارے انجام کا انتظار کرتے ہیں کہ تمہارا انجام اس وقت کیا ہوگا جب یہ نشانیاں ظاہر ہوں گی۔ ان گزشتہ آیات کا تو پہلے کچھ نہ کچھ ذکر ہو چکا ہے، لیکن 2-3 باتیں اس میں مزید وضاحت کے ساتھ بیان کی جاتی ہیں ضروری طور۔ پہلی بات یہ کہ ان تقولوا انما انزل الکتاب علی طائفتین من قبلنا، پہلی بات تو یہ تھی جو پچھلے درس میں بھی بیان ہوئی کہ مستند اہل کتاب جن کے بارے میں یقینی طور پر کہا جائے گا ایمان کے طور پر کہ یہ اہل کتاب ہے تو یہ یہود و نصارا، طائفتین من قبل، ان کے علاوہ کوئی مستند اہل کتاب نہیں، انکار بھی اس کا نہیں، لیکن یقینی طور پر آپ نہیں کہہ سکتے کہ وہ اہل کتاب ہے جس طرح ان کے بارے میں کہہ سکتے۔ قرآن نے ان کا انکار بھی نہیں کیا ہے، لیکن یہ اعتراف بھی نہیں کہ کون سے ان کے علاوہ اہل کتاب ہے، یہ پہلی بات۔ دوسری بات، یہاں پہ ایک شبہ ہے وہ دور ہونا چاہیے، وہ یہ کہ طائفتین من قبلنا میں یہود و نصارہ مراد ہے، اور یہود و نصارہ کے جتنے بھی انبیاء تھے وہ تو اپنی قوم کی طرف تھے، وہ تو پورے عالم کی طرف نہیں تھے، پوری انسانیت کی طرف تو پیغمبر نہیں بنا کر بھیجے گئے تھے، تو ان کا یہ گلہ کیسے درست ہو سکتا ہے؟ یہ گلہ تو اس وقت ہونا چاہیے تھا کہ تورات اور انجیل پوری دنیا کے لیے ہدایت کی کتابیں ہوتی، اور پھر انہوں نے یہ کمزوری دکھائی ہوتی کہ انہوں نے عربوں کو ان کتابوں کے بارے میں نہیں بتایا، اور عربوں نے بھی ان کتابوں کے بارے میں کوئی کوشش اور جدوجہد نہیں کی کہ اس کا مطلب اور مفہوم اور اس کے معانی اور اس کی احکام سمجھے۔ حالانکہ تورات اور انجیل تو اپنے زمانے اور ان خاص قوموں کے لیے تھی، تورات بنی اسرائیل کے لیے تھی، انجیل بھی بنی اسرائیل کے لیے تھی، موسیٰ علیہ السلام کی نبوت وہ بنی اسرائیل کے لیے تھی، عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت بھی بنی اسرائیل کے لیے تھی۔ تو انہوں نے جو کہا کہ انما انزل الکتاب علی طائفتین من قبلنا، ہم سے پہلے 2 گروہوں پر کتاب نازل ہو گئی تھی، وَإِن كُنَّا عَن دِرَاسَتِهِمْ لَغَافِلِينَ، اور ہم تو ان کے پڑھنے پڑھانے سے بے خبر تھے۔ تو بے خبر تو اسی لیے تھے کہ وہ کتابیں ان قوموں کے لیے تھی، اور یہ جو بنی اسماعیل تھی عرب، یہ تو ان قوموں بنی اسرائیل میں نہیں تھی، تو ان کی نبوت ان کے لیے نہیں تھی۔
اعتراض اور سوال کی سمجھ آ رہی ہے؟ نبوت تو ان کے لیے تھی، تو کیسے جب ان پر یہ لازم نہیں تھا کہ بنی اسرائیل کے باہر بھی اپنا پیغام بھیجے، تو ان کا یہ گلہ کیسے درست ہو سکتا ہے؟ یہ ہے بنیادی سوال۔ اس سوال کا جواب آسان ہے۔ جواب یہ ہے کہ ایک ہے بنی اسرائیل کے انبیاء کے اوپر اترے ہوئے احکام، شریعتیں، وہ احکام اور شریعتیں تو یقیناً بنی اسرائیل کے لیے تھی، لیکن نبوت کی جو بنیادی دعوت ہوتی ہے ہر پیغمبر کی، وہ چونکہ تمام انبیاء کی ایک مشترک بات ہے، اس میں کسی نبی کی دوسرے نبی کے ساتھ کوئی اختلاف نہیں ہے۔ وہ بنیادی دعوت کیا ہے؟ توحید کی بات۔ تو توحید کا تعلق تو ایک قوم کے ساتھ نہیں ہوتا۔ رسالت ماننا، آخرت کی بات ماننا، اللہ تعالیٰ کی توحید ماننا، اللہ تعالیٰ کے حقوق اور اختیارات کو تسلیم کرنا، اللہ تعالیٰ کی بندگی کرنا، یہ تو وہ باتیں نہیں ہیں جس کا تعلق کسی ایک زمانے سے ہو یا جس کا تعلق کسی ایک قوم سے ہو۔ تو ایک ہوتی ہے عمومی احکام، عبادات، شرائع، حرام حلال اور اس کی پوری تفصیلات، وہ تو ٹھیک ہے، اسی کا معنی یہ کہ بنی اسرائیل کے انبیاء، بنی اسرائیل کی لیے تھی، یہ احکام اور شرائع بنی اسرائیل کے لیے تھی، وہ اس پر مکلف تھے، باقی لوگ اس پر مکلف نہیں تھے۔ لیکن باقی لوگوں کے لیے بھی توحید کا عقیدہ تو بنیادی عقیدہ تھا اور ضروری تھا، باقی لوگوں کو اس کی طلب بھی کرنی چاہیے تھی، اور جس بھی پیغمبر سے یہ دعوت ملے تو اس کو قبول کرنا بھی ان کی ذمہ داری تھی۔ اس لیے کہ یہ بنیادی توحید کی بات، آخرت کی بات، رسالت کی بات، بندگی کی بات، یہ کسی زمانے، کسی قوم اور کسی گروہ کے لیے نہیں ہے، یہ پوری دنیا کی انسانیت، اول سے لے کر آخر تک سارے انسانوں کے لیے لازمی ہے۔ اور جب بھی کسی انسان کو کہیں سے بھی یہ چیزیں مل جائیں تو اس کی تکذیب کے بجائے اسے اس کی تصدیق کرنی ہوگی، اور اگر وہ تصدیق کی بجائے تکذیب کر لے تو وہ گناہگار ہوگا۔ تو یہاں مسئلہ یہ ہے کہ عربوں کے لیے تو وہ کہتے تھے کہ ہمارے لیے تو یہ مشکل تھا کہ ہم نے یہ طلب نہیں کی، لیکن انہوں نے بھی یہ چیزیں ہمارے پاس بھیجنے کی اور ہمارے پاس ہمیں سمجھانے کی ضرورت محسوس نہیں کی۔ اس حد تک کہ اللہ تعالیٰ کی توحید کی بات ہے، یہ تو ہر پیغمبر اور اس کی امت کے ہر فرد کی ذمہ داری تھی کہ وہ دنیا کو سمجھائے۔ احکام البتہ ان لوگوں کے لیے تھے، ان کی نبوت ان قوموں کے لیے تھی، اس زمانے کے لیے تھی۔ تو اگر وہ احکام اس کے نہ مانے تو اس پہ وہ گناہگار نہیں تھے، لیکن اگر وہ بنیادی اصل دعوت توحید کی نہ مانتے تو یقیناً یہ اس پہ گناہگار ہوں۔ اس لیے کہ اس احکام کا تعلق تو ایک قوم اور ایک علاقے سے ہو سکتا ہے، یہ سادہ بات۔ شرائع کا تعلق ایک قوم اور ایک زمانے سے ہو سکتا ہے، لیکن دین کی جو بنیادی باتیں ہیں اس کا تعلق ایک قوم اور زمانے سے نہیں۔ اب اللہ تعالیٰ حاکم مطلق ہے، تو آدم علیہ السلام کے زمانے میں بھی اللہ تعالیٰ حاکم مطلق تھا، نوح علیہ السلام کے زمانے میں بھی اللہ تعالیٰ سب بندوں کا خدا تھا، مالک تھا، رازق تھا، حاکم تھا، بادشاہ تھا، الہ تھا، رب تھا۔ کسی زمانے میں کوئی فرد ایسا نہیں پیدا ہوا جس کا اللہ تعالیٰ خالق نہ، کسی زمانے میں کوئی فرد ایسا پیدا نہیں ہوا جس کا مالک اللہ تعالیٰ نہ، کسی زمانے میں کوئی فرد ایسا پیدا نہیں ہوگا جس کا حاکم اور جس کی ضرورتیں پورے کرنے والا، جس پر اختیار چلانے والا اللہ تعالیٰ نہ۔ اس سے تو کوئی مستثنا نہیں ہے۔ احکام سے لوگ مستثنا ہو سکتے، احکام سے تو اب بھی معذور مستثنا ہے، معذور تو اب بھی احکام سے مستثنا ہے۔ تو ان کو آپ سمجھے کہ یہ معذور ہے، جن کے پاس پیغمبر ان کی زبان میں نہیں پہنچا اور ان کو دعوت و تبلیغ نہیں پہنچی تو معذور ہے۔ اب وہ معذور لوگوں کے ساتھ کیا ہوگا یہ میں نہیں معلوم ہوا کہ کہاں تک معذور ہیں۔ قرآن کی آیات سے اتنا پتہ چلتا ہے کہ وہ اظلم نہیں ہے، وہ سب سے بڑھ کر ظالم نہیں، اس لیے انہوں نے جھٹلایا نہیں۔ جن لوگوں کو پیغمبر کی دعوت نہیں پہنچی ہے وہ اظلم الناس نہیں ہے۔ قرآن نے فرمایا نا فمن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا، بڑے ظالم کون ہیں؟ کذب بآیات اللہ، جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی آیات کی تکذیب کی۔ تو جن لوگوں کو انبیاء کی تعلیمات پہنچی نہیں ہے انہوں نے گویا اللہ تعالیٰ کی آیات کی تکذیب نہیں کی، تو جب تکذیب نہیں کی تو وہ سب سے بڑھ کر ظالم نہیں ٹھہرے۔
اور تکذیب کرنے والوں اور سب سے بڑھ کر ظلم کرنے والوں کے لیے جو سوء العذاب ہے، جو بدترین عذاب ہے، شاید ان کے لیے وہ بدترین عذاب نہ ہو۔ تو 3 باتیں ہوگی۔ ان لوگوں کی بات بھی غلط ہے کہ ان کے لیے سرے سے سزا نہیں ہے۔ کیوں سزا نہیں ہے؟ قرآن نے تو یہ نہیں فرمایا۔ قرآن نے تو ان کو 3 باتوں سے مستثنیٰ ہے۔ یہ سب سے بڑھ کر ظالم نہیں ہے، یہ جھٹلانے والے نہیں ہیں، اس لیے کہ انہوں نے جھٹلایا، ان کو پیغام پہنچا نہیں ہے تو جھٹلایا کیسے؟ اور ان کو بدترین عذاب نہیں دیا جائے گا، بدترین عذاب ان کو دیا جائے گا جن کو پیغام پہنچا اور جنہوں نے پیغام کو جھٹلایا۔ اب اس سے تھوڑا عذاب ان کو ملے گا کہ نہیں ملے گا؟ اس سے قرآن خاموش ہے۔ خاموش ہے تو ہمیں کیا ہے کہ ہم ایک ایسی بات میں بحث شروع کر دیں جس کے لیے ہمارے پاس کوئی مواد نہ ہو۔ بحث کے لیے تو کچھ مواد چاہیے، تو وہ مواد ہمارے پاس نہ ہو۔ ہاں، یہ بات آپ اس کے ساتھ ہی تیسری بات ذہن میں رہنی چاہیے، وہ یہ کہ توحید کی بات، رسالت کی بات اور آخرت کی بات یہ کسی پیغمبر کے ذریعے کسی انسان کو پہنچے تو اس پر فرض ہوتا ہے کہ اس کا اتباع کرے، نہ پہنچے تو اپنے علم، اپنے فہم اور اپنی عقل کے حوالے سے ان کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ سمجھے کہ اللہ تعالیٰ کی توحید کیا ہے، دین کیا ہے، ہاں اللہ تعالیٰ کی بندگی کا مطلب کیا ہے۔ تو یہ ساری باتیں اپنی عقل سے اور اپنے فہم سے۔ اب یہ کہ کس کو کتنی عقل ملی ہوئی ہے اور کس سے اللہ تعالیٰ کا کتنا مطالبہ ہے، یہ پیمانہ تو اب ہمارے پاس بھی نہیں ہے۔ یہ تو اب زندہ انسانوں کے بارے میں بھی ہمارے پاس پیمانہ ہے۔ زندہ انسانوں میں سے کتنے ہیں جن کو قرآن کے فہم کی کتنی صلاحیت ملی ہوئی ہے، یہ تو ہم جاننے والے لوگوں کے بارے میں بھی نہیں کہہ سکتے کہ کس کے پاس فہم کا کتنا پیمانہ ہے اور وہ کتنے پیمانے کے فہم پر وہ مکلف ہے۔ تو جو لوگ فوت ہو چکے ہیں ان کے بارے میں ہم کیا کہہ سکتے ہیں؟ لہذا اس میں بحث میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے اور اس حد تک بات سمجھنے کی ضرورت ہے جس حد تک میں نے آپ کے سامنے بات رکھی۔ یہ پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہوئی کہ ان تقولوا انما انزل الکتاب علی طائفتین من قبلنا، قیامت کے دن جب ان کو عذاب دیا جائے گا، پتہ چلا کہ عذاب تو دیا جائے گا، لیکن نا یہ جو آیت میں ہے کہ تم قیامت کے دن کہتے کہ انما انزل الکتاب علی طائفتین من قبلنا، اس بہانے کی اور اس عذر اور معذرت کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ اگر قیامت کے دن ان لوگوں سے باز پرس نہیں ہے جن کو پیغمبر کا پیغام نہیں پہنچا، اگر ان سے باز پرس نہیں ہے تو پھر اس آیت کا مطلب کیا ہے؟ پھر کہ ان تقولوا، تم پھر قیامت کے دن کہو گے اور بہانے بناؤ گے کہ انما انزل الکتاب علی طائفتین من قبلنا، کتاب تو ہم سے پہلے لوگوں پر نازل کی جا چکی تھی، وَإِن كُنَّا عَن دِرَاسَتِهِمْ لَغَافِلِينَ، اور ہم تو اس کے پڑھنے پڑھانے سے بے خبر تھے۔ یہ بہانہ وہ قیامت کے دن کیوں بنائیں گے؟ اس لیے کہ کتاب کا اتباع نہ کرنے پر اور احکام کا اتباع نہ کرنے پر کسی حد تک ان کی پکڑ ہو۔ احکام سے مراد کیا ہے؟ کم از کم عقیدہ، کم از کم عقیدے کی تفصیلات، عقیدے کی بھی تفصیلات تو ہوتی ہیں۔ دوسری بات یہ کہ ثواب بھی ان کو نہیں ملے گا۔ ایک بات یہ نہیں ہے، دوسری بات بھی دیکھیں، او تقولوا، یا تم یہ کہتے لم انا انزل علینا الکتاب لکنا اہدی منہم، ابھی جو جنت میں جا رہے ہیں انہوں نے ثواب کمائے ہیں، اگر ہمارے اوپر کتاب نازل کی جا چکی ہوتی اور ہمیں بھی سمجھایا جاتا تو ہم ان سے زیادہ نیکیاں کماتے تو اب جنت میں چلے جاتے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان 2 باتوں میں ایک بات تو ہوگی، یا تو یہ ہوگا کہ کچھ لوگوں کو جہنم کا پروانہ دیا جائے گا کہ جاؤ تم نے عقیدہ درست نہیں رکھا ہے، جاؤ جہنم میں، جاؤ جہنم میں۔ تو کچھ لوگ یہ کہیں گے کہ ہم جہنم میں اس لیے گئے کہ ہمارے اوپر کتاب نازل نہیں کی گئی تھی، کتاب نازل نہیں کی گئی تھی، تو اگر کتاب نازل کی گئی ہوتی تو ہم مانتے، ہم تو غافل تھے۔ دوسرے یہ کہ چلو اگر ان کو عذاب نہ بھی دیا جائے گا تو ثواب اور وہ جنت جو مومنوں کے لیے ہے وہ نعمتیں بھی نہیں دی جائیں گی، اور نعمتیں جن کو دی جائیں گی ان کو دے کر یہ کہیں گے کہ لو انا انزل علینا الکتاب لکنا اہدی منہم، بھائی اگر ہمارے پاس کتاب نازل کی جا چکی ہوتی تو ہم بھی ان کی طرح نیک ہوتے اور ثواب کماتے۔ تو یہ 2 باتیں ہیں۔ اب یہ کون لوگ ہوں گے اور کتنا عذاب ان کو دیا جائے گا، یہ میں نے پہلے آپ کو بتا دیا کہ ان دونوں باتوں کے بارے میں آپ نہیں کہہ سکتے کہ ان کا پیمانہ کیا ہو، وہ پیمانہ صرف اللہ رب العالمین کو معلوم ہے۔ وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ، وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ۔ ایک تیسرا سوال بھی یہاں پیدا ہوتا ہے۔
تیسرا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ چلو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو لوگ تھے ان کا اعتراض کو دور کیا گیا کہ یہ قیامت کے دن یہ نہ کہیں کہ ہمیں نہ کتاب ملی اور نہ ہمیں ثواب کمانے کا موقع ملا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے پہلے جو لوگ گزر چکے تھے وہ تو یقیناً یہ کہیں گے جس طرح قرآن میں ہے. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے جو لوگ مر چکے تھے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے جو لوگ مر چکے تھے وہ تو یہی کہیں گے جو ابھی یہاں پہ لکھا گیا ہے کہ لو كنا انزل لو ان انزل علينا الكتاب لكنا اهدى منهم, ہمارے اوپر کتاب نازل, انما انزل الكتاب على طائفتين من قبلنا. اس اعتراض کا جواب اور یہ اعتراض کا حق ہمارے پاس نہیں ہے, نہ ہمیں اس سوال کا حق ہے. لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. ہمیں اس سوال کا حق اس لیے نہیں ہے کہ اس کا یہ مطلب ہے کہ کوئی زمانہ بھی پیغمبر سے خالی نہیں ہونا چاہیے تھا. یہ تو ہمیں نہیں معلوم, یہ تو اللہ تعالیٰ کو علم ہے, یہ تو اللہ تعالیٰ کو علم ہے. اور اس سوال کی بنیاد یہ ہے کہ نعوذ باللہ من ذالک, ہم ان لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے زیادہ رحمانیت اور رحیمیت کا دعویٰ کرتے ہیں کہ ان سے کہیں ظلم نہ ہو. جو لوگ زمانے فطرت میں مر گئے ہیں, جن کے پاس کوئی پیغمبر نہیں آیا, ہم تو ان کے لیے اپنے دل میں اتنا رحم رکھیں اور پھر اتنا رحم رکھنے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ سے سوال کریں کہ ہم تو ان کے لیے بڑے ترستے ہیں کہ وہ جہنم سے بچ جائیں, جبکہ خود ہم اپنے جہنم سے بچنے کے لیے ہمارے کوئی پاس گارنٹی نہیں ہے کہ ہم بچے ہوئے ہیں کہ نہیں بچے ہوئے ہیں. پہلے یہ بھی دیکھیں ہم خود بچے ہوئے ہیں جہنم سے کہ نہیں بچے ہوئے ہیں, لیکن ان کے لیے ہمارے اندر اور ہمارے اپنے بچوں کے لیے یہ فکر ہے کہ نہیں ہے, اپنے دور کے لوگوں کے لیے ہمارے پاس یہ فکر ہے کہ نہیں ہے, اپنے آنے والی نسلوں کے لیے ہمارے ذہن میں یہ غم اور فکر ہے کہ نہیں ہے. لیکن ہزاروں 1500 سال پہلے ان لوگوں کے لیے ہم اتنے متفکر ہیں کہ ان کو جہنم سے بچانا چاہتے ہیں, جبکہ خود جہنم سے بچنے کا ہمارے پاس کوئی یقینی خبر نہیں ہے اور کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ ہم بچے ہوئے. اور دوسری بات یہ کہ نعوذ باللہ پھر ہم اللہ تعالیٰ سے زیادہ اپنے آپ کے رحمان اور رحیم ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں اور زیادہ سے زیادہ یہ غم کا اور فکر کا اظہار کر رہے ہیں کہ ان بیچاروں کا کیا بنے گا. نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ تو ان کو سزا دے تو ہم ان کی وکالت کر لیں. تو یہ 3 باتیں تو میں نے آپ کے سامنے اس لیے بیان کی کہ ایک تو اپنے آپ کی فکر ہونی چاہیے, دوسری یہ کہ اللہ تعالیٰ سے زیادہ رحمان و رحیم بننے کی کوشش اور دعویٰ نہیں کرنا چاہیے. یہ ظلم ہے, اللہ تعالیٰ رحمان ہے, رحیم ہے, وہ کسی پر ذرہ برابر ظلم نہیں کرے گا. اور ان کا غم چھاننے کی بجائے خود اپنا غم چھاننا چاہیے. اور اگر اتنا غم ہے کہ کسی کو جہنم سے بچایا جائے تو خود اپنے آپ کو جہنم سے بچانے کی فکر کرنی چاہیے اور اپنی موجودہ اور آئندہ نسلوں کو اور اپنے زمانے کے لوگوں کو جہنم سے بچانے کی فکر کرنی چاہیے. یہ ہے پھر اس تیسرے سوال کا جواب. اس کے بعد پھر دیکھیں کہ فمن ازلم ممن کذب بآیات اللہ, بڑے ظالم وہ ہے جن کو صریح طور پر قرآن کا پیغام پہنچے اور پھر وہ اس کی باتوں کو جھٹلائے. وصدف عنہا, ذہنی اور فکری طور پر اس کو جھٹلائے اور عملی طور پر اس سے ٹیڑھی چال چلے, اس سے روگردانی کرے, فکری اور عملی انحراف کرے اور اس کی پھر سزا بھی بیان کرتے. سنجزی الذین یصدفون عن آیاتنا سوء العذاب, یقیناً ہم بدلہ دیں گے ان لوگوں کو جو روگردانی کرتے ہیں ہماری آیات سے. سوء العذاب, بدترین عذاب, بدترین عذاب. بما کانوا یصدفون, اس وجہ سے کہ وہ لوگ اس سے اعراض کرتے تھے, آیات سے اعراض کرتے تھے. پھر تیسری آیت میں هل ينظرون الا ان تأتيهم الملائکہ, یہ انتظار نہیں کرتے اس بات کا مگر اس بات کا کہ ان کے پاس فرشتے آ جائیں. یہ کیا یہ فرشتوں کے آنے کا انتظار کرتے ہیں؟ فرشتے 2 مقصد کے لیے آتے ہیں, یا تو روح قبض کرنے کے لیے آتے ہیں, یا کسی کو خوشخبری دینے کے لیے آتے ہیں, یا عذاب دینے کے لیے آتے ہیں. تو روح قبض کرنا اور عذاب یہ دونوں باتیں تو ایسی ہیں جس کے آنے کے وقت پھر توبہ قبول نہیں ہوتی. وہ تو یہاں پہ بھی ہے, سورۃ النساء میں بھی آئندہ آ رہا ہے. سورۃ النساء تو پہلے گزر چکی ہے نا, لیکن یہ تو مکی دور ہے نا, مدینہ منورہ میں بعد میں وہ نازل ہوئی. یہ آیت تو پہلے سورۃ النساء. ولیست التوبۃ للذین یعملون السیئات حتی اذا حضر احدهم الموت قال انی تبت الآن وللذین یموتون وهم کفار. توبہ 2 لوگوں کی توبہ قبول نہیں ہوتی. ایک موت کے وقت توبہ قبول نہیں ہوتی,
اور موت کے وقت نہ کفر سے توبہ قبول ہوتی ہے اور نہ گناہ سے توبہ قبول ہوتی ہے۔ جب آدمی سمجھ لیتا ہے کہ اب مدت ختم ہے، مہلت ختم ہے، اور ایک توبہ اس وقت قبول نہیں ہوتی جب مغرب سے سورج طلوع ہو، اور یہاں پہ بھی یہی بات ہے۔ تیسری فرشتے آتے ہیں تو خوشخبری کے لیے آتے ہیں، جس طرح ابراہیم علیہ السلام کے پاس بیٹے کی خوشخبری لے کر آئے، تو کوئی ابراہیم علیہ السلام جیسا ہو تو اس کے لیے خوشخبری آ جائے نا، ہر آدمی کے لیے تو خوشخبری نہیں ہوتی۔ ابراہیم علیہ السلام کے عقیدے اور فکر کے خلاف چلے اور پھر امید رکھے کہ جس طرح ابراہیم علیہ السلام کو خوشی ملی ہوئی ہے اسی طرح مجھے بھی خوشخبری ملے گی، تو وہ تو نہیں ہوگا۔ اچھا، دوسری بات، او یاتی ربک، یا تمہارا رب تشریف لے آئے۔ اللہ تعالیٰ کا آنا قیامت کے دن اس کی شان کے مطابق فیصلے کے لیے یہ ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن فیصلوں کے لیے موجود ہوگا میدان حشر میں، اللہ تعالیٰ فیصلے خود فرمائے گا۔ اب یہ اس دور کی باتیں ہیں جس دور میں بالکل یہ ساری چیزیں الگ ہوں گی، ایک نئی فطرت کے ساتھ ہم اٹھیں گے قیامت کے دن۔ اس فطرت کے ساتھ نہیں اٹھیں گے جس فطرت کے ساتھ اب ہم موجود ہیں، ایک نئی فطرت کے ساتھ ہمیں پیدا کیا جائے گا۔ وہ دور اور وہ زمانہ، وہ حالات اور اس وقت کے تقاضے اور اس وقت کے اصول اور اس وقت کے ضوابط اور طریقہ کار وہ اس دنیا سے بالکل الگ تلگ ہوں گے، لہذا ان چیزوں کے بارے میں اس وقت سمجھنا یہ ہمارے بس کی بات نہیں، لہذا ہم یہ بھی نہیں جانتے اور ہم یہ نہیں سمجھتے کہ اس کی کیفیت کیا ہوگی، بس اتنا جانتے ہیں کہ یاتی رب، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فیصلے کے لیے تشریف فرما ہوگا۔ اور تیسری بات، او یاتی بعض آیات ربک، یا اللہ تعالیٰ کی بعض نشانیاں آ جائیں۔ بعض نشانیوں سے مراد ہے سورج کا مغرب سے طلوع ہونا۔ جب سورج مغرب سے طلوع ہوگا اس وقت سارے لوگ، جو کافر ہیں وہ کفر سے توبہ کر لیں گے، جو گناہگار ہیں وہ گناہ سے توبہ کر لیں گے، لیکن کسی کی توبہ قبول نہیں ہوگی، کسی کی توبہ قبول ہو، اس لیے کہ ایک ایسی علامت ہے جس کو بالکل آخری قرار دے۔ یہ علامت تو آخری نہیں، اس کے بعد پھر عیسیٰ علیہ السلام اتریں گے، پھر یاجوج ماجوج، اور پھر یہ خسف اور نار اور یہ 10 علامتیں ہیں، لیکن ان 10 علامتوں میں پہلی علامت یہ ہے۔ البتہ یہاں پہ دوسرا سوال پیدا ہوتا ہے، اور شاید اس سوال کا جواب پھر ہم اگلے درس میں دیں گے، کہ جب طلوع شمس من المغرب کے وقت توبہ قبول نہیں ہوتی تو عیسیٰ علیہ السلام جب نازل ہوں گے تو وہ تو اسلام کی دعوت دیں گے لوگوں کو، لوگوں کہیں گے یا مسلمان ہو جاؤ یا موت کے لیے تیار ہو جاؤ، تو جو لوگ مسلمان ہوں گے تو ان کی توبہ تو قبول ہو جائے گی۔ مفسرین نے اس کے بہت سے جوابات دیے ہیں، لیکن مجھے ان کے جوابات کی بجائے اپنا جواب زیادہ بہتر نظر آتا ہے۔ میرا جواب یہ ہے اس سلسلے میں کہ دراصل باتیں الگ الگ ہیں۔ طلوع شمس من المغرب، مغرب کی طرف سے جب سورج طلوع ہوگا اس وقت جو لوگ زندہ ہوں گے اور بالغ ہوں گے اور وہ توبہ کریں گے ان کی توبہ تو قبول نہیں ہوگی، لیکن یہ تو ایک لمبا زمانہ ہوگا، پھر اس کے بعد پھر دنیا باقی رہے گی، تو اس کے بعد جو لوگ باقی رہیں گے اور اٹھیں گے اور پیدا ہوں گے تو ان کی توبہ قبول ہوگی۔ ان کے سامنے جو بات، جن لوگوں نے اس کا مشاہدہ ہے، ظاہر ہے کہ یہ تو ساری عمر پھر اس طرح نہیں ہوگا، مغرب سے سورج طلوع ہوگا پھر واپس جائے گا اور پھر معمول کے مطابق مشرق سے طلوع ہوتا رہے گا اور مغرب کو غروب ہوتا جائے گا۔ تو بعد کے آنے والے لوگوں نے جنہوں نے اس چیز کا اس آیت کا مشاہدہ نہیں کیا ہے اور ان کو بھی زبانی طور پر یہ بات مل چکی ہے کہ ایسا ہوا ہے، تو ظاہر ہے کہ وہ قرآن و سنت پر اعتماد کر کے ایمان لائیں گے تو ان کا ایمان قبول ہو جائے گا۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ ہاں، اور جو لوگ اس وقت موجود ہوں گے، جو اس کے عینی شاہد ہوں گے، اسی وقت کسی کی توبہ نہ گناہ سے قبول ہوگی اور نہ کفر سے قبول ہوگی۔ یوم یاتی بعض آیات ربک، جس دن تمہارے رب کی بعض نشانیاں ظاہر ہوں گی، لا ينفع نفسا ایمانها لم تکن آمنت من قبل، کسی ایسے نفس کا جس نے ابھی تک ایمان نہ لایا ہو، ایمان لانا قبول نہیں ہوگا۔ جس نے ابھی تک ایمان نہ لایا ہو اور اب ایمان لانا چاہتا ہو تو ایمان لانا قبول، او کسبت فی ایمانہا خیرا، یا اس نے اپنے ایمان میں کوئی نیکی نہ کی ہو، یعنی گناہگار ہو، تو مومن ہو لیکن گناہگار ہو، تو مومن گناہگار کی توبہ گناہ سے قبول نہیں ہوگی اور کافر کی توبہ کفر سے قبول نہیں۔ تو اگر تم اس کا انتظار کرتے ہو اور اس وقت تک ایمان نہیں لاتے ہو تو فانتظروا، قل انتظروا، پس انتظار کرو
انا منتظرون، ہم بھی انتظار کرنے والے ہیں۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔